رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے کٹے ہوئے بازو پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور اس سے سی دیا۔ میرا بازو اللہ کے حکم سے دوبارہ جڑ گیا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی نہ مجھے کوئی زخم آیا۔ پھر میں نے اس دشمن کو قتل کیا کہ جس نے میرے اوپر وار کر کے مجھے زخمی کر دیا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں کھجور کا تنا اس قدر اس نے چیخ و پکار کی کہ اس کی آہوزاری اور فریاد تمام صحابہ کرام نے سنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کے پاس ایک کاریگر غلام ہے جو لکڑی کا نہایت نفیس کام کر سکتا ہے، لہٰذا اگر رسول اللہ اجازت دیں تو اس سے ایک ممبر بنوا لیا جائے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقاریر کے دوران بیٹھ جایا کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جیسے تمہاری مرضی، جو تم چاہو ویسا کر لو۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اس خاتون نے ممبر بنوا کر بھجوا دیا۔ جب جمعہ کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے خطبہ دینے کے لیے۔ اس موقع پر کھجور کا وہ تنا کہ جس کے پاس کھڑے ہو کر جس کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ کھجور کا تنا زور زور سے رونے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی چیخ و پکار اتنی دردناک تھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ غم کی شدت سے، فرط غم سے یہ تنا پھٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کھجور کے تنے کی آہ و فریاد سنی تو آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور آپ نے اس تنے کو پکڑ لیا، پھر اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کے ساتھ اس تنے کو لگایا، وہ تنا رونا اس نے بند کر دیا اور خاموش ہو گیا، مگر اس کی ہچکی اس طرح بندی تھی کہ جس طرح روتا ہوا بچہ چپ کرنے سے پہلے ہچکیاں لیتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہاں میرا قبلہ رو ہونا دیکھتے ہو؟ خدا کی قسم مجھ سے تمہارا خشوع و خضوع اور رکوع و سجود ہرگز مخفی نہیں ہوتا، میں اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ امام بخاری نے